اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 18ویں پارے میں سورہ نور کی 19 نمبر آیت ہے، اور اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الذین یحبون، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشہ، کہ چرچا ہو بدکاری کا، فی الذین آمنوا، ان لوگوں کے درمیان جو ایمان لے آئے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت پہ مفسرین نے جو مختلف آراء لکھی ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ تو کل ہوا کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرہ خراب ہو جائے اور اس میں ایسی تدابیر اور ایسی حرکتیں کی جائیں کہ ان لوگوں میں فحاشی اور فحاشی کا بھی ایک خاص شعبہ یعنی زنا عام ہو جائے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہیں اللہ دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اور تم لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے خراب ہوں اور ان میں نسب کی حفاظت کی چیز ختم ہو جائے، اور جن ممالک میں وہ ان مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ ان کی اس حرکت کی انہیں سزا دے گا، اور وہ لوگ یقیناً اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور اس دنیا میں بہت بڑی ذلت اور اس سے بڑی ذلت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی انسان کفر کی موت مر جائے اور ایمان اس انسان میں نہ ہو، جو سب سے بڑی سزا ہے جو اس دنیا میں کسی کو مل سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان ان کاموں سے بچتا رہے جن کاموں کے متعلق اللہ نے لعنت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی لعنت پڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی آخری وقت میں نہیں ملے گی جس کا تعلق ایمان سے ہو۔ امرتسر میں ایک غزنوی خاندان تھا، اور یہ لوگ غزنی سے افغانستان سے ہجرت کر کے آئے تھے کسی زمانے میں، اور یہ امرتسر میں آ کے رکے، اور انہوں نے اس شہر کو اپنا مسکن بنایا، اور مسلک کے اعتبار سے وہ اہل حدیث تھے، اور اہل حدیث میں بھی ان لوگوں میں جو بڑے معتدل مزاج کے، بڑے اچھے صاف ستھرے، اور تصوف میں ان کا سلسلہ نقشبندیہ تھا، اور نقشبندی سلسلے میں وہ بیعت بھی کرتے تھے، خلافتیں بھی، اجازتیں بھی، اب تک ان کے خاندان میں پیری مریدی ہے۔ جبکہ اہل حدیث کے ہی بہت سے فرقے ایسے ہیں جو سرے سے اس چیز کو گمراہی حتیٰ کہ شرک کے مترادف قرار دیتے ہیں، اور جو اعتدال غزنوی خاندان میں رہا یا لکھوی خاندان میں رہا وہ باقی لوگوں میں نہیں رہا۔ تو ان کے ہاں وہاں داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ تھے، غالباً یہی تھا نام ان کا، یا ان کے والد تھے، لیکن بہرحال یہ قصہ بڑا مستند ہے جو خود انہی کی کتابوں میں بھی چھپا اور بعد والے لوگوں نے بھی اسے چھاپا، کہ وہ اہل حدیث ہونے کی وجہ سے اپنی ان کی ایک مسجد تھی جس میں وہ ساری احادیث پر، ان روایات پر عمل کرتے تھے جن پر اہل حدیث عمل کرتے ہیں، یعنی ہاتھوں کا اٹھانا، رفع یدین کرنا، نماز میں اونچی آواز سے آمین کہنا وغیرہ وغیرہ۔
اور ایک دن وہ بیٹھے اپنی مسجد میں بخاری شریف پڑھا رہے تھے اور ایک آدمی نے آ کے نماز پڑھی. وہ آدمی حنفی فقہ کے مطابق اس نے نماز پڑھی، اس کا تعلق احناف سے تھا. تو کوئی دوسرا آیا اور اس نے کہا کہ تم نے جو نماز پڑھی ہے یہ درست نہیں، نماز دوبارہ پڑھو. تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو نماز ایسے ہی پڑھتا آیا ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں یہی ہے. تو حضرت یہ باتیں ان کی سن رہے تھے دونوں کی، اور اس نے آگے سے جواب میں یہ کہا کہ ابو حنیفہ کو کون سی حدیث آتی تھی؟ 17 حدیثیں تو کل اسے یاد تھیں. یہ جب اس نے کہا تو وہاں داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے، انہیں بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا تم نکل جاؤ اس مسجد سے، اور ڈانٹا اسے. اور جب وہ لڑکا نکل گیا تو مولانا کو اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کا ایمان ہی غارت نہ ہو جائے. کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا مرزائی ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کا ایمان نہ غارت ہو جائے، ایمان نہ اس کا لٹ جائے؟ تو انہوں نے کہا اس نے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی تو میرے ذہن میں آیا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کوئی بھی اس کی توہین کرے جو میرا دوست ہے تو میں اپنے دوستوں کی توہین کرنے والے شخص سے جنگ کرتا ہوں. تو جب اس نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایسا جملہ کہا تو میں نے کہا لو اس نے تو اللہ سے لڑائی شروع کر دی. پھر مجھے خیال آیا کہ آخر اللہ تعالی اس لڑائی میں کون سی اس کی چیز ہے جو چھینے گا؟ تو خیال ہوا کہ ایمان سے زیادہ اچھی چیز کوئی اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں. اور باقی دنیا، دولت، مال، اس کی اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ کہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر اس دنیا کی وقعت مچھر کے پر کے برابر بھی ہمارے ہاں ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نام دنیا میں سے دیتے اگر یہ دنیا اتنی بھی ہمیں اچھی لگتی. تو فرماتے تھے اس لیے میں نے کہا کہ اس کا تو ایمان اب چھینے گا. اور وہ لڑکا مرزائی ہوا اور پھر مر گیا. اس لیے اس سے زیادہ ذلت کیا چیز ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے کہ اس کی موت کفر پہ واقع ہو جائے، 1000 گناہ گار ہو، لیکن موت اگر ایمان پہ آ گئی تو کم سے کم یہ بخشش کی امید اور توقع اور یقینی ہے کہ انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی. اور اگر موت کسی اور چیز پہ آ گئی تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زنا کو عام کریں مسلمانوں میں، ہم انہیں عذاب دیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دنیا کا عذاب یہ ہوا کہ اس کا ایمان چھن جائے یعنی کفر پہ موت آ جائے، اور دنیا ہی کا عذاب یہ بھی ہے کہ وہ سود کے معاملے میں پڑ جائیں، اور دنیا ہی کا عذاب کافر انسانوں کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ زندگی بغیر کسی مقصد کے گزاریں اور انہیں زندگی کے حقائق کا علم نہ ہو. اور دنیا ہی کا عذاب ان کے لیے یہ بھی بہت ہے کہ ان کی بروکن فیملیز آپ دیکھیں تو وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے، اور ان کی حکومتیں جب بھی ختم ہو جائیں گی یا جب بھی وہ حکومتیں ڈیزالو ہوں گی تو پھر اتنے ہزاروں بچوں کو ان اداروں کو کون چلائے گا، کون پالے گا، جن کا سارا دار و مدار اس حکومت کے امداد پہ ہے اور حکومت کی سپورٹ پہ ہے کہ حکومت ان اداروں کو پالتی ہے، اور دوسری طرف انہوں نے اپنی فیملیز کے سسٹم خود ہی چھوڑ دیے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے عذاب ہے ان کے لیے جو مسلمان معاشروں میں کیا مسلمان کیا اور کافر کیا کسی کی بھی وہ تخصیص نہیں کرتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ برائیاں اور یہ چیزیں مسلمانوں کے معاشرے میں رائج ہو جائیں بلکہ پوری دنیا میں رائج ہو جائیں. اس وقت جو کافر دنیا میں کام کر رہے ہیں جن منصوبوں میں، ان میں 2 چیزیں بڑی سر فہرست ہیں. اگر آپ سارے ڈانڈے نکال کر دیکھیں تو ہم سوچنے پہ ہمارے خیال میں آیا کہ یہ 2 چیزیں چاہتے ہیں. ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی انسان نے جو کچھ نیچے پہن رکھا ہے، شلوار ہے، دھوتی ہے، پینٹ ہے، ٹراؤزر ہے، یہ سب اتر جائے. سب کا عورتیں ہوں یا مردوں
سب کو یہ ننگا کر دیں، اور دوسری چیز جو کھانا ہے اس میں تمیز نہ رہے، حلال ہو حرام ہو، گوشت چاہے گائے کا ہو، سور کا ہو، بکرے کا ہو، کسی چیز کا ہو، مرغی کا ہو، حلال اور حرام کی تمیز اس دنیا سے اٹھ جائے۔ اور اس ایجنڈے پہ اتنی تیزی سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے دنیا ان لوگوں کی طرف چل رہی ہے، اور اس اندھے کنویں میں دنیا چھلانگ لگا رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فحاشی کو عام کریں مسلمان کے معاشرے میں، انہیں ہم عذاب دیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جب تک مسلمانوں کا یہ ذہن نہ بنا ہوا ہو اور فکر واضح طور پر نہ ہو، اور حلال اور حرام کے درمیان ریڈ لائن جسے کہتے ہیں وہ نہ کھچی ہوئی ہو، تب تک مسلمان بھی اسی چیز لائن کراس کر جائیں گے اور ادھر چلے جائیں گے۔ اللہ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا چیز ہے، اس لیے ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی، اور دوسری تفسیر مفسرین نے جو کی ہے وہ بھی بہت بھلی اور مناسب ہے، بلکہ کچھ باتیں تو اس سے پہلے بھی گزر چکی۔ ایک چیز یہ رہ گئی تھی کہ مفسرین نے کہا کہ اوپر سے سارا سلسلہ چل رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق، کہ جو کچھ ان پر تہمت لگائی گئی اس کی تردید اللہ تعالی نے فرمائی، تو یہاں بھی اسی سلسلے کو رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بلا شبہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ چرچا ہو ایمان والوں میں اس تہمت کا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگی ہے، تو اس لیے اس تہمت کا چرچا اللہ نے فرمایا جو بھی کرے گا اس کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ تو اس تہمت کے چرچے کو ختم کرنا چاہیے۔ اس تہمت کے چرچے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کوئی بھی ایسی بات کرے گا تو اس انسان کو تکلیف پہنچے گی، ذلت پہنچے گی۔ اور اسی سے مفسرین نے پھر ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی عورت پر تہمت لگائے اور اس کی عزت پر حرف رکھے تو اس چیز کو جو بھی پھیلائے گا اللہ نے فرمایا ہے ہم اسے عذاب دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین کے معاملے میں انسان کو بہت کیئر کرنی چاہیے۔ ایک جگہ سے آدمی سنتا ہے، دوسری جگہ سے سنتا ہے، خود اس کو نہ پھیلائے، بس چپ ہو جائے، اس بات کو وہیں پہ دفن کر دے، کیونکہ یہ بھی تو چرچا ہی ہوا نا۔ اور اللہ نے کہا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس عورتوں پہ تہمت کا چرچا ہو، کسی پہ تہمت لگ گئی، اب یہ تو چاہتا ہے دل اس کا کہ یہ عورت خوب بدنام ہو کیونکہ ہمارے مخالفین میں سے ہے، دوسرے گروپ میں سے ہے۔ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ تمہارے پاس یا تو پھر کوئی ثبوت ہو نا، 4 گواہ۔ جب 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر تم اس تہمت کو کیسے دہرا رہے ہو؟ اس لیے کسی پر بھی تہمت لگے، مرد ہو عورت ہو، جس پر بھی اس فحاشی کی تہمت لگے گی بس اس قصے کو وہیں پہ نپٹا کیا جائے۔ جو اس قصے کو آگے چلائے گا اسے اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا 7 موبقات، 7 گناہ ایسے ہیں جو ڈبو دیتے ہیں انسان کو، تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک گناہ یہ بھی گنا کہ کوئی کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگے یا پاک مرد پہ تہمت لگے اور اس تہمت کو لوگ آگے پھیلاتے پھر کسی کو ایسی گالی دینا جس سے اس مرد اور عورت پر تہمت لگتی ہو، چاہے وہ گالی براہ راست ہو، کسی کو بدکار کہنا مرد اور عورت کو، کسی کو زانی کہنا علیہ باللہ، یا انڈائریکٹ کہ اس کی اولاد کے متعلق کہنا کہ اس کا نسب درست نہیں ہے، یہ بچہ تو ایسا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے بتایا ہے کہ گرفت میں آتی ہیں، اور اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ اس لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے، سب سے اچھا قاعدہ یہی ہے کہ انسان اس معاملے میں غور کرے اور اپنے شہر پر غور کرے۔ اب جس شہر سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس شہر کے سب سے بڑے قبرستان کو سوچ لیجئے۔
کہ وہ کتنا بڑا ہو. کراچی ہے، اس میں بہت بڑا قبرستان ہے. یہاں پر حیدرآباد میں بہت سے قبرستان اور ہزاروں قبریں ہیں نا، ہندوستان میں بھی بڑے قبرستان ہیں. اسی طرح آدمی کو چاہیے اپنے سینے میں بھی اتنا بڑا قبرستان ایک بنا لے. بس جو بات آئے ایسی دفن کرتا جائے، اس کی بھی قبر بن گئی، اس کی بھی بن گئی، اس کی بھی بن گئی، اور اپنے سینے میں ان چیزوں کو دفن کرتا رہے. سرے سے کسی کی عزت اور آبرو اور ان چیزوں پہ آئی ہی نہ، کیونکہ گواہ ملنا ہی دشوار ہے. اور فرض کر لو 4 گواہ مل بھی گئے، فرض کر لیجئے آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی ایک چیز دیکھ لی، تو اب اس کا چرچا کرنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ کون سی کورٹ اسلام کی ایسی بنی ہوئی ہے جس میں جا کر آپ دعویٰ کریں گے اس کی سزا دی جائے گی؟ جب اس عورت نے، اس مرد نے دعویٰ نہیں کیا جس نے اس فعل کو کیا ہے، کہیں بھی ایک مرد اور عورت اپنی رضامندی سے یہ کام کرتے ہیں تو وہ مرد نہیں جاتا، وہ عورت نہیں جاتی، اور دیکھا کسی تیسرے آدمی نے، اب اس کو کیا پڑی ہوئی ہے اس چیز کے لیے جا کے گواہی دینے کی؟ یہ فرض کر لیجئے یہ چلا بھی گیا ہے تو وہ قاضی کے پاس ہی جائے گا نا، اور قاضی تو ہوتے نہیں، کورٹس تو ہوتی نہیں. تو نتیجہ یہ کہ معاشرے میں انتشار پھیلے گا، لوگوں میں اس برائی کا چرچا عام ہوگا. اس لیے ان ممالک میں، امریکہ میں، یورپ میں، مغرب میں بہت زیادہ، بلکہ دنیا میں فحاشی پھیلانے والے ہی یہی لوگ ہیں، اور کون پھیلاتا تھا. لیکن قانون یہ بنا دیا کہ یہاں کسی سے بھی اس کے متعلق، سیکس کے متعلق بات کرنا اور اسے اس چیز کی دعوت دینا یہ قابل گرفت ہے. اگر وہ چاہے تو کورٹ میں جا کر مقدمہ کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو پولیس کو کال کر سکتا ہے. یہی ہے نا یہاں کا قانون. تو انہوں نے اس چیز کو سرے سے منع ہی کر دیا کہ تم نے ایسی بات کرنی ہی نہیں. اللہ تعالی نے بتایا کہ کسی پر تہمت لگ جائے، سرے سے ایسی بات کرو ہی نہ، بس اسے ختم کرو. اس بات کو جہاں تک ہو سکے دبا دو اور پی جاؤ، اور لوگوں پر تہمت نہ لگاؤ. سرے سے یہ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی انسان نے مسلمان پر تہمت لگ رہی ہو اور آپ نے فرمایا کہ اس نے اس کی تردید کر دی یا پھر اس بات کو آگے نہیں بڑھایا، تو اسے اللہ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا کہ ایک بچی کو درگور کر رہے تھے، زندہ اس کو قبر میں ڈال رہے تھے، زندہ بچی کو دنیا میں دبا رہے تھے، اور تم نے اسے بچا لی. اور ہم ان آیات کی روشنی میں اپنے معاشروں پر غور کریں کہ کسی لڑکی کے متعلق ذرا سا کلو مل جائے، حتیٰ کہ اس کے گھر میں کوئی بھائی نہیں ہے اور وہ اپنی سبزی، ضروریات زندگی کی چیزیں خریدنے مارکیٹ جاتی ہے، وہ اپنے معاش کے لیے کہیں جاتی ہے، تو لوگوں کی نظریں بھی اس کا تعاقب کرتی ہیں اور لوگوں کی زبانیں اس سے بڑھ جاتی ہیں، اور چند ہی دن میں وہ سارے علاقے میں بدنامی میں مشہور ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر یہ کبھی حرکت کسی سے ہو گئی ہو اس تہمت کی تو اس سے معافی مانگے، اس سے کہے، اقرار کرے، اور یہ اللہ کے عذاب سے کم درجے کی چیز. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث آئی تھی اس میں بار بار یہ کہا کہ دیکھو اب اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے. 4 مرتبہ قسم کھا لی ہے، 5ویں مرتبہ اب کچھ نہ کہو. اور دیکھو اللہ کا عذاب جو ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی ذلت کم درجے کی چیز، خدا کا عذاب زیادہ بڑی چیز ہے. اور اس عورت نے اپنی قوم کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، اور پھر وہ جھجکی اور 5ویں مرتبہ اس نے کہہ دیا کہ اللہ کا غضب ہو. وہ حدیث آئی تھی نا. تو اس لیے آدمی ہمیشہ یہ سوچے کہ آج کی دنیا میں کسی سے معافی مانگنا کم درجے کی بات ہے، اور کل کو اللہ کے ہاں جب پکڑ ہو گئی تو میری کتنی نیکیاں جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تھیں کاٹ کے اس کو دے دیں گے، کیونکہ میں نے زبان کا غلط استعمال کر دیا تھا، اور اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا. سب سے بہتر یہ کہ آدمی اول تو ان کاموں میں پڑے ہی نہ، اور غلطی سے کسی پہ تہمت لگا دی، کوئی ایسی بات کر دی ہے تو اس عورت سے، اس مرد سے معافی مانگے. لکھ کے معافی مانگنا زیادہ اچھا ہے تاکہ ثبوت رہے اس بات کا کہ اس آدمی نے معافی مانگی ہے. کیونکہ ہوگا یہ کہ وہ تحریر، وہ بھی تو کوئی اتنے رابعہ بصری تو نہیں ہوتی کوئی، اور جنید بغدادی تو نہیں ہوتے، اس تحریر کو بھی 10 جگہ دکھائیں گے کہ دیکھو انہوں نے مجھ پہ غلط تہمت لگائی تھی، آج انکار کر دیا، آج مجھ سے معافی مانگی.
تو اس کا اثر اپنی طبیعت پہ پڑے گا. آدمی ذرا سی شرمندگی محسوس کرتا ہے، اس شرمندگی کی وجہ سے آئندہ اصلاح ہو جائے گی. یہ شرمندگی ایسی چیز ہے کہ پھر اپنی اولادوں کو بھی منع کر جائے گا کہ کسی پہ بیٹے تہمت نہیں لگاتے، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور دیکھو میں نے معافی مانگی تھی. ایسے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرے. اللہ نے کہا جو اس چیز کا چرچا کرے گا ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں. کس چیز کا؟ کہ جب یہ چرچا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب اس قسم کی باتوں کی کلو ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. کبھی کبھی کسی انسان کا اس معاملے میں، جنس کے معاملے میں ایک فکرہ، صرف ایک فکرہ کسی آدمی کو اس گناہ میں آخر تک دھکیل دیتا ہے. ایک فکرہ کوئی کہتا ہے مذاق میں جنس کے متعلق، سیکس کے متعلق، اور سننے والا جو ہے اس کا دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ جب تک جا کے عملاً کوئی گناہ نہیں کر لیتا تب تک اس کو چین نہیں آتا. والعیاذ باللہ. تو اس لیے آدمی اس موضوع کو چھیڑے ہی نہ مذاق میں، نہ خوشی میں، نہ غم میں، نہ کسی اور حالت میں. نہ ہی تو اس طرح کہ وہ مذاق کر رہا اور نہ ہی اس طرح کہ وہ کسی سے سنجیدگی سے بات کرے، وگرنہ اس کی فکر خراب ہوگی. اور جب دوسرے کی فکر خراب ہوگی اور اس کو کسی انسان کی کسی فکرے نے اس چیز پہ ابھار دیا، آمادہ کر دیا، تو اب وہ اپنی طبیعت پر قابو کتنا پائے گا؟ کیا وہ لڑتا رہے گا، اعصاب سے اس کی جنگ ہوتی رہے گی اور پھر وہ ہار جائے گا یا جیت جائے گا؟ کچھ نہ کچھ تو آخر ہو کے رہے گا. تو اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت آخر کیا پڑی؟ اس لیے منع کر دیا کہ یہ نہ کرو. ان ویسٹرن کنٹریز میں بہت سی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ اسلام نے اصول کے مطابق ہمیں بھی سکھائی ہیں، کیونکہ انسانیت کی چیزیں اور انسانیت مشترکہ میراث ہے. ویسٹ کی بھی، ہماری بھی، سب کی ایک ہی چیز ہے. انسان یہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ تم نے یہ چیزیں کرنی ہیں، اور تجربے کے بعد تم اس جگہ پر نہیں پہنچے، بلکہ نبوت نے ڈائریکٹ پہلے دن بتا دیا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اس بات کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جانور کو جلوا دیا، ذبح کرایا جس جانور کے ساتھ کسی نے بری حرکت کی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ برائی کی علامت لوگوں میں بنا پھرتا رہے گا. لوگ اس جانور کے متعلق سوچیں گے کہ اس کے ساتھ کسی نے ایسے کیا تھا. انہوں نے اس چیز کو ہی ختم کر دیا. اور برائی کا علاج کبھی کبھی یہ بھی ہو جایا کرتا ہے کہ اس برائی کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے. یہ بھی اس برائی کا ایک علاج ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے اس چرچے سے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، اگر خدا کی رحمت نہ ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ پھر بہت کچھ ہو جاتا. پھر تو تم نے کام ایسا یہ کر دیا تھا کہ اللہ کا عذاب آ جاتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی آ جاتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا، اب دیکھیے 4 چیزوں کا تحفظ تھا نا، ایک انسان کی جان کا، ایک اس کی مال کا، ایک اس کی عقل کا، ایک اس کی آبرو کا. تو چاروں چیزیں برابر کے درجے کی ہیں گویا تقریباً. اور پھر اس میں اگرچہ ترجیحات ہیں، لیکن کسی انسان کی جان کو ختم کر دینا اور کسی انسان کی عزت کو ختم کر دینا، آدمی کو یہ کم محسوس ہوتا ہے کہ وہ مار دیا جائے بجائے اس کے کہ اس کی عزت ختم ہو جائے معاشرے میں. آدمی کہتا ہے بے عزتی نہ کرے چاہے مار دے. تو عزت کے ساتھ جینے کا اللہ نے ہر ایک کو حق دیا ہے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ کوئی انسان کسی کی عزت کو نشانہ بنائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی انسانوں کے خون کے متعلق کا کہ خون جو ہے انسانوں کا اتنا معزز، اتنا مکرم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کیا ہی تیری عظمت ہے اور کیا تو شان والا ہے، یعنی اللہ کا تو گھر ہے. لیکن آپ نے فرمایا حرمت المومن، مومن کی عزت ارجح من حرمتک، تیری عزت سے زیادہ. کعبۃ اللہ کی کوئی توہین کرے لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں.
اور جس آدمی کو مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بہتر قرار دیا ہے، اس کی عزت کی لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی، تو کسی آدمی کو بھی رسوا سمجھنا، ذلیل سمجھنا، اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر، ایسا طریقہ، یہ ساری چیزیں اللہ نے منع کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو چرچا ہو رہا تھا نا اس معاشرے میں، اور لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ایسی گفتگو کرنے لگ گئے تھے، اللہ نے فرمایا اگر اس کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالی مہربان نہ ہوتا، رافت اور رحمت اور ترس کھانے والا نہ ہوتا، تو تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا تھا، یعنی خدا کا عذاب تم پر آ جاتا، تباہی آ جاتی۔ اسی لیے علماء شیعہ جو محتاط ہیں، شیعہ علماء نے بھی اس آیت پر پہنچ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صداقت کی، ان کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے، جو ان میں سے محتاط شیعہ ہیں، حتیٰ کہ ایسا بھی جو قرآن کو پورا مانتا بھی نہیں اور کہتا ہے قرآن پورا نہیں ہے، وہ بھی اس آیت پہ پہنچا ہے تو وہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک تھیں اور ان کی پاکیزگی پر یہ آیات قرآن پاک کی گواہ ہے۔ وہ عبارتیں انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، نہ چلو قدموں پر شیطان کے قدموں پر نہ چلنے کا مطلب یہ ہوا کہ شیاطین جو کچھ ایک معاشرے میں تباہی کرنا چاہتے ہیں تم ان کاموں میں حصہ نہ لینا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے کپڑے اتروا دے۔ اس لیے جتنا بھی اب دنیا میں کام ہو رہا ہے اس سب کا ایجنڈا پہنچ کے دو چیزوں پہ مل جاتا ہے، ایک یہ کہ انسانوں کے کپڑے اتر جائیں، اور ایک یہ کہ کھانے میں حلال اور حرام کی تمیز باقی نہ رہے۔ بس یہی چیزیں ہیں، فوڈ چاہیے، کھانا چاہیے، کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ گوشت کس جانور کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ دودھ کس جانور کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، حتیٰ کہ ملک بینک قائم ہو گئے، اور ملک بینک قائم ہونے کی وجہ سے نسب لوگوں کے ختم ہو گئے، یعنی دودھ کی رضاعت جو ہے، دودھ کا جو پینا ہے، اب مختلف عورتوں نے اپنا دودھ جمع کر کے ملک بینک میں جمع کرا دیا اور ملک بینک نے وہ دودھ سپلائی کر دیا۔ اب اس بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا اور کل کو جو اس کی رضاعی بہن ہے، دودھ شریک بہن ہے، اس سے اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ آخر کون سا کرائیٹیریا اس پہ چیک کریں گے کہ یہ دودھ الگ الگ ہے؟ ان کے ہاں وہ تصور ہی نہیں، اور شریعت نے مستقلاً تصور دیا ہے کہ جس طرح باپ کے جسم سے خون اور یہ چیزیں آئی ہیں اور اس کا نسب ثابت ہوتا ہے، ماں کا دودھ اسی کے قریب قریب کی حیثیت رکھتا ہے، اس بنیاد پر بھی نسب ثابت ہوگا، اس بنیاد پر بھی یہ مانا جائے گا کہ کون کس کا رضاعی بیٹا ہے، یعنی اور طریقے کا نسب تو نہیں، لیکن یہ مانا جائے گا کہ اس کو کس نے دودھ پلایا ہے، دودھ کی وجہ سے اس کی حرمت قائم ہو گئی، اس کی کس بیٹی سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، آیا سب سے نہیں ہو سکتا، یہ مستقل ایک الگ بحث ہے۔ لیکن دودھ رضاعت ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ تمیز ختم ہو جائے، یہ حلال اور حرام کی قیود اٹھتی چلی جائیں، تو جب یہ ہو جائے اور کوئی معاشرہ ایسا بن جائے کہ جس میں نہ لوگوں کے جسم پہ لباس رہے اور نہ لوگوں کو حلال حرام کی تمیز رہے، تو باقی وہ جانور ہو جائیں گے یا انسان رہیں گے۔ اسی لیے قیامت کا وہ دور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنا ہے ان انسانوں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصیات میں سے جو چیزیں گنی، آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد دنیا کچھ عرصے تک اس دین پر قائم رہے گی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ ان کے لیے کوئی رشتوں کا تقدس باقی نہیں رہے گا، ماں بہن بیٹی کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، اور آپ نے فرمایا وہ گدھوں کی طرح راستوں میں سرے عام وہ حرکتیں کریں گے جیسے جانور کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں شرم حیا کی زائل ہو جائیں گی، شیطان یہی چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آ گیا سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایسے نہ ہو کہ شیطان تمہارا لباس اتروا دے، کما اخرج ابویکم، اور جس طرح اس نے جنت سے تمہارے ماں باپ کو نکلوایا ہے نا، اسی طرح تمہیں بھی نکلوا دے، دیکھو ایسے کام نہ کرنا، تم ایسے نہ ہو جانا۔ اسی لیے یہاں پر فرما دیا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان،
اور شیطان کے پیچھے نہ چلنا. اور اس کو اگر اگلی پچھلی آیت سے جوڑ لیں تو پچھلی آیت کریمہ میں یہ آ گیا تھا کہ اللہ نے کہا چرچا نہ کرنا، ان باتوں کو پھیلانا نہیں. کسی مرد اور عورت پر تہمت لگے بس اپنے تک ختم کر دو، اسے آگے نہ پہنچاؤ، مت پھیلاؤ. تو جب وہاں حکم ہو گیا کہ مت پھیلاؤ اور اس کے بعد یہاں پر یہ کہہ دیا کہ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے ایک کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ چرچا پھیلے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی عزت اور آبرو معاشرے میں کم ہو اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے جائیں، اور جب جھوٹے الزام لگیں گے تو لوگ آپس میں لڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پہ بچھاتا ہے، اور اس میں در حقیقت شیطان یہ کیوں کرتا ہے؟ قرآن میں جو آیا نا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو وہ خدا کی طرح ہی بننا چاہتا ہے علیہ باللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور پھر بھیجتا ہے اپنے کارندوں کو، اور وہ آ کر اسے رپورٹ دیتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اور شیطان اتنا خوش کسی سے نہیں ہوتا، اور پھر ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہ کسی کو غصہ دلایا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ صحیح کام تو نے کیا. اب یہ چیزیں جب آتی ہیں معاشرے میں، تہمتیں لگتی ہیں تو لوگ آپس میں لڑتے ہیں. ان لڑائیوں کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا. اللہ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا. تو شیطان کیا کرے گا؟ لوگوں کو آپس میں لڑوائے گا. اور ظاہر ہے کہ جب تہمت لگتی ہے تو وہ پھر ایک آدمی تک محدود نہیں رہتی، وہ تو خاندان لڑ پڑتے ہیں آپس میں. وہ تو ایک خاندان دوسرے خاندان کے درپے ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تم نے آدمی پہ تہمت لگائی، اور آدمیوں کی تہمت بھی ہمارے معاشرے میں ابھی تک اتنی زیادہ بری نہیں سمجھی جاتی جتنی خواتین پر تہمت بری سمجھی جاتی ہے. معاشرہ ایسا ہے تو اس لیے خواتین کے متعلق یہ باتیں بہت ہی شدید ہیں. اللہ نے شیطان کی پیروی اسے قرار دیا ہے. تو آدمی کبھی ان چکروں میں پڑے ہی نہ، بس اپنے سینے میں بڑا ایک قبرستان بنا لے، اپنے شہر سے کے قبرستان سے بھی بڑا ایک قبرستان. اور جو لوگوں کے معائب برائیاں کوئی کہتا ہے دفن کرتا چلا جائے، اسے بھلاتا چلا جائے. دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے دیا تھا، اس لیے تھوڑا ہی دیا تھا کہ بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کرتا رہے اور یاد رکھے. اللہ نے تو دل اپنی یاد کے لیے بنایا تھا. اور اللہ تعالی کی یاد کے علاوہ دلوں سے کوئی اور کام لینا اور دلوں کو ان چیزوں میں ڈال دینا جو اللہ کی یاد کے علاوہ کی چیزیں ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو شال خرید کے دیتا ہے اپنی بیوی کو، بہن کو، والدہ کو کہ یہ آپ اوڑھیں اور یہ بہت اچھی آپ کو لگے گی، اور وہ گھر جا کے چولہے میں ڈال دیں کہ اس سے روٹی پکا لو. تو روٹی تو پکی جائے گی، ایک اب تو پکی جائے گی، لیکن اس نے کیا کیا؟ بس اسی طرح جب آدمی دل کو اللہ کی یاد کے علاوہ کسی چیز میں لگاتا ہے تو وہ دل کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ دل کو چولہے میں جھونک رہا ہے، اور اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا. تو آدمی کو چاہیے کہ ان چرچوں میں پڑے ہی نہ سرے سے، اور اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو اس کی معافی مانگنا ضروری ہے. معافی اس کی بالکل مانگنی چاہیے. اگر نہیں مانگے گا اور قیامت میں اللہ کے ہاں پکڑ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے جو کہا تھا نا کہ دیکھو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں آج کا اقرار کم درجے کی چیز ہے، آج مان جاؤ تو کہ آخرت میں بچو. آدمی اپنی عاقبت کو بچائے. اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی بھی شیطان کے قدموں پر چلے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، شیطان اسے دو کام سکھائے گا. ایک تو اسے یہ کہے گا کہ یہ فحاشی کے کام کرو، اور دوسرے اسے کہے گا والمنکر، اور گناہ کے کام کرو، بے حیائی کے کام اور بری باتیں. آپ دیکھیے اللہ نے دونوں کو ذکر کر دیا، یعنی مطلب یہ کہ بے حیائی کے کام اتنے برے ہیں کہ باقی دنیا کی جتنی برائیاں شیطان سکھاتا ہے وہ ایک پلڑے میں، اور بے حیائی ایک پلڑے میں. جب کوئی آدمی بے حیائی کے کام کرتا ہے
تو اس کے لیے اسے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. پیسوں کے لیے پھر حلال کے پیسے میں تو اتنی گنجائش نہیں ہوتی. حلال کا رزق وہ اس میں کہاں سے اتنی گنجائش نکلی کہ وہ پیسے لٹاتا پھرے لوگوں میں. حرام کا رزق کو کمائے گا لیاذ باللہ، پھر اسی جگہ پر جا کر خرچ ہوگا. یہ منع کر دی کہ وہ یہ دو کام تم سے کرانا چاہے گا اور تم نے ان دونوں کاموں سے بچنا ہے، بے حیائی کے کام نہیں کرنے اور اسی طرح وہ کام جو برائی کیے ہیں انہیں نہیں کرنے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اتنی اس میں سہولت کی چیزیں لوگوں کو بتائیں گے. لوگوں کو بتایا کہ تم جب شادی کرو اپنی بیوی کو دیکھ لو، اگر تم سے ہو سکے، ممکن ہے تمہارا اس کے بعد اس سے جو نباہ ہونا ہے نہ ہو سکے تو پھر کیا ہوگا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جہاں تمہاری شادی ہونی ہے تم نے اسے دیکھ لیا تھا اس قبیلے میں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں. تو آپ نے فرمایا دیکھو اس قبیلے میں عموماً جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی آنکھ میں کچھ کمزوری ہوتی ہے، تو اسے دیکھ لینا، ایسے نہ ہو کہ کل کو تمہارا اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکے. یہ اسی لیے ہیں چیزیں کہ انسان حرام سے محفوظ رہے. لوگوں کے علم میں بات آئی نہیں ابھی، لیکن ان کے علم میں آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں کتنی اجازت دی ہے تو وہ بہت سے لوگ سوچ میں پڑ جائیں کہ یہ کیا ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رشتہ تھا. آپ نے ایک عورت کو کہا کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے تو میرا رشتہ کرا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میرے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو دیکھنا ایک تو اس عورت کے منہ سے بو نہ آتی ہو، فرمایا اس سے مجھے بہت کوفت ہوتی ہے. اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کمر میں گوشت زیادہ ہو. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چوائس تھی نا، صاف بتا دی کیونکہ بیوی ہے، زندگی اس کے ساتھ گزارنی. یہ تھوڑا ہی ہے کہ چند دن کے لیے، تو ساری زندگی کا نباہ ہے. اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کو دیکھا، وہ اس درخت کے پیچھے کھڑے تھے، وہ دیکھتے رہے. جب وہ گزر گئی تو اس کے بھائیوں نے دیکھ لیا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو، نے پکڑ لیا. ان کا یہ کیا حرکت ہے اور تم صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہ کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم سے ہو سکے تو دیکھ لینا. تو میں نے تو شادی کرنی ہے تمہارے یہاں، میں نے اس لیے دیکھ لیا ہے کہ زندگی آرام سے گزرے. یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ انسانوں کو جنسی اعتبار سے اگر تسکین ہوگی تو معاشرے میں آ کے اس کی نگاہ نہیں بہکے گی، اس کے دماغ نہیں بہکے گا. حتیٰ کہ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی عورت اپنے ہاتھ پہ آٹا رکھ کے کھڑی ہو تنور میں لگانے کے لیے روٹی، یعنی اتنی زیادہ تیاری ہے کہ تنور جل رہا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ پہ آٹا بھی رکھ لیا کہ اب بس اس نے روٹی بنانی ہے اور لگانی ہے، اور آپ نے فرمایا تو تمہارا شوہر تمہیں بلائے تو اس آٹے کو رکھ دینا اور شوہر کے پاس چلی جانا. اور آپ نے فرمایا جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر کے بلانے پہ انکار کرتی ہے وہ رات اس حال میں گزارتی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کر رہے ہوتے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اسی لیے کہ معاشرہ پاک ہو اور لوگ پاک ہوں، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو. اور دوسری طرف اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی اس بات کا پابند کر دیا کہ اگر ان کی وجہ سے عورت کی تسکین نہیں ہوتی تو اس کو چھوڑ دے، طلاق دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایسے کیسز کا فیصلہ کرایا اور انہوں نے ایک مرد کو ایک عورت نے آ کے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین میرا شوہر رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اسے اچھا کرے اور نیک کرے، بڑی اچھی بات ہے. تو چلی گئی. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ سمجھیں اس نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے کہ نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے. ان کا ایسی بات نہیں ہے، وہ تو اپنے شوہر کی شکایت کرنے آئی تھی کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دیتا
اور اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا، رات کو نماز پڑھتا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اچھا، انہوں نے کہا وہ اپنی شرم کی وجہ سے ساری بات آپ سے نہیں کہہ سکی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم اس کے اہل ہو کہ تم قاضی بنو، تم لوگوں کی باتوں کو سمجھتے اور میں نہیں سمجھ پایا، اور بلایا اس عورت کو، اور جب اس مسئلے کو واضح ہوا، تنقید کی اس مسئلے کی، تو وہی نکلا۔ اور پتہ چلا ایک مسئلے میں کہ اس کا شوہر اس بات پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بلایا، کہا 1 سال کی ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، تم اپنا علاج کراؤ۔ 1 سال کے بعد بلایا اور فرمایا تمہارا علاج ہو گیا؟ اس نے کہا جی ہو گیا۔ اس کی بیوی سے پوچھا، اس نے کہا کچھ نہیں ہے، ویسی اس کی حالت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بتاؤ؟ اس نے کہا جی علاج کے بعد بھی ویسی حالت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا نکاح توڑ دیا، اور انہوں نے کہا تم بغیر بیوی کے بھی رہ سکتے ہو، بس رہو، اور اس لڑکی کے حقوق ضائع نہ کرو۔ یہ دوسری طرف بھی دیکھ لیں، مردوں پر بھی اتنی شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں، اسی لیے اس کے ذمے یہ بھی رکھا ہے اور یہ بھی رکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، اور ان ضروریات میں صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ جنسی تعلق بھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک لڑکی کے متعلق جو فیصلہ کیا تو آپ نے اسے طلاق دلوا دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مسئلہ پیش ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس آدمی کے پاس نہیں جانا چاہتی، نہیں شادی کرنا چاہتی، تو آپ نے فرمایا وہ تمہاری مرضی۔ اور اس نے کہا اس کی حالت یہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، ایسا پاک معاشرہ تھا، عورتیں مرد اپنے مسائل بیان کرتے ہوئے غیر ضروری یہ شرم حیا جو ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لی ہے، اس میں ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اس کا اللہ کے رسول اس مرد کے ساتھ کچھ نہیں ہے مگر اسی طرح جیسے دوپٹہ چادر اس کے کنارے پہ جھالر لٹک رہی ہوتی، یہ اس نے کنایا اور اشارے میں بتایا کہ یہ مرد تعلق پہ قدرت نہیں رکھتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اصرار نہیں کیا کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ جب یہ چیزیں گھر میں تسکین نہیں ہوتی پھر معاشرے میں جا کر ایسی چیزیں بنتی ہیں۔ باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے انہوں نے شادی نہیں کی تھی، بہت سے اہل علم گزرے ہیں ایسے بھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حالات ایسے بنتے گئے فیملیز میں۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کی شادی کے لیے ان کی والدہ نے کوشش کی اور بھائیوں نے کوشش کی، جب رشتہ طے ہو گیا تو شیخ کو جیل ہو گئی، وہ جیل سے جب نکل کے آئے تو عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی اور پھر شادی کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہو گیا۔ کہنے کو بہت سے تھے، باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور مجھے کسی نے کہا یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کا محل ہے جنت میں، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ کھولا جائے اور میں حاضری دوں، خدمت مبارکہ میں پیش ہوں، تو کسی نے نہیں کھولا۔ جب میں نے دستک زور سے دی تو اوپر سے ایک کھڑکی کھلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا کیا بات؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو مجھ سے فرمایا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں اس لیے نکاح نہیں کر سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری سنت کے خلاف ہے، اور جو میری سنت کے خلاف کرے گا اس گھر کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلے گا۔ تو باعزید رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اگلے دن رشتے کی تلاش میں لوگوں کو بھیجا کہ میری شادی کرا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس گھر کا دروازہ کھولیں گے اسی کے لیے جو ہماری سنت کی پیروی کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ انسانوں کی ضروریات ہیں زندگی کی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ جب ان کی اولاد بالغ ہو جائے تو پھر ان کی اپنی نیکیاں اور ان کا گناہ خدا کسی کے ماں باپ کو ان کے حساب میں نہیں رکھے گا، اور آپ نے فرمایا سوائے اس کے کہ جس کی ماں نے یا جس کے باپ نے شادی میں تاخیر کر دی اور اس کے لڑکے اور لڑکی نے کوئی گناہ کیا تو قیامت میں اس کے ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ تاخیر یہی ہوئی نا۔ اور ہمارے ہاں اتنی اندھیر نگری مچی ہوئی ہے کہ خود جب اپنی عمر ہوتی ہے 25-30 سال کی تو اس وقت کہلاتے پھرتے ہیں کہ ماں سے کہو شادی کر دے، والد سے کہو شادی کر دے، یار ہمارے گھر میں کوئی آ کے سمجھائے میرا رشتہ کر دو، اور جب خود ہوتا ہے وہ 50 برس کا 60 برس کا، اپنے لڑکے لڑکیاں 25 برس کے ہو جاتے ہیں، اس وقت نہیں خیال کرتا کہ مجھ پہ 25 برس میں کیا حالت تھی، ان کی بھی تو یہی حالت ہے، اور یہ نسل در نسل چل رہا ہے۔ اپنا وقت بھول جاتے ہیں اور اپنی اولادوں کا جب وقت آتا ہے تو بالکل یہ گمان ہی نہیں کرتے کہ ہم بھی زندگی کے اس دور سے گزرے ہیں
ان کو کتنی تکلیف، اور کوئی خدا نخواستہ گناہ میں پڑ گئے تو اللہ کیا میں بھی جواب دہ ہو جاؤں گا. تو ان چیزوں پر انسان کو غور کرنا چاہیے. اللہ نے کہا شیطان تمہیں سکھائے گا کہ فحاشی کے کام کرو، والمنکر، اور گناہ کے کام کرو. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا تم پہ اللہ تعالی کا فضل، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت، ما زکا منکم، تم میں سے کسی کا تزکیہ نہ ہوتا، من احدن، کسی ایک کا بھی، ابداً، قیامت تک کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو. اللہ کے فضل نے اور اس کی رحمت نے تمہیں پاک کر دیا. اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، تمہارا تزکیہ نہ ہوتا. یہ وہ چیز ہے تزکیے کی جس کے متعلق صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، ہمت کرے، محنت کرے. حقیقتاً تزکیہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اللہ ہی پاک کیا کرتا ہے. اور یہ قول ہے وہ صوفیہ کا کہ وہ کہتے ہیں مربی حقیقی اللہ ہی ہے. اللہ ہی ظاہر میں بھی رزق دیتا ہے اور اللہ ہی انسان کے باطن کو بھی پاک کرتا ہے. اسی مقصد کے لیے بیعت ہوا کرتے تھے، تزکیے کے لیے. اسی مقصد کے لیے مشائخ کے ہاں حاضری دیتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے تاکہ تزکیہ ہو جائے. اور تزکیے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس انسان میں جو بری خواہشات ہیں وہ اچھی جگہ پر استعمال ہو جائیں. غصہ ہے بہت بری چیز ہے، لیکن اس کو جب حق کے لیے، سچی بات کے لیے غصہ آئے گا تو ٹھیک ہے. تو غصے کا اندھا دھند استعمال نہ کرے، بلکہ اسے اس جگہ پر استعمال کرے جہاں پر اس غصے کی ضرورت ہے. ایسے ہی صبر ہے. تزکیہ سکھاتا ہے کہ صبر کتنی بڑی چیز ہے. صبر انسان کرتا ہے اور لمبی عرصے تک صبر کرتا ہے. پروجیکٹس ہوتے ہیں زندگی کے، ان پر کام کرتا رہتا ہے. یہ سب صبر کرنے کی بات. آدمی کہتا ہے میں نے گھر بنانا ہے، اور وہ گھر بنانے پر قدرت رکھتا ہے 10 سال میں. تو یہ 10 سال جو صبر کے ساتھ اس نے گزارے ہیں نا، کہ مجھے ہر مہینے اتنے پیسے بچانے ہیں، پھر مجھے یہ کام کرنے ہیں، پھر اس پیسے کو مجھے اس طرح انویسٹ کرنا ہے، امید ہے اتنے پیسے میرے زیادہ ہو جائیں گے، پھر میں نے فلاں کمپنی سے رجوع کرنا ہے. یہ ساری پلاننگ جو اس نے کی ہے، یہ 5 سال 10 سال پر محیط ہے. یہ اس کا صبر ہے. بچیاں ہیں، اسے پتہ ہے میری بچیاں بھی چھوٹی ہیں، یہ بڑی ہو جائیں گی، کل کو ان کی شادی کرنی ہے، ان کے مستقبل کا یہ بندوبست کچھ کرنا ہے. وہ اس چیز کے لیے صبر کرتے ہیں. اپنی بہت سی ضروریات زندگی کی قربانی دے کر اپنے بچوں کے لیے پیسہ بچاتے ہیں. یہ صبر ہے. یہ کوئی مظلومیت نہیں ہے. یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس جو ہیں ان پر کام کرنا ہے اطمینان کے ساتھ، جم کے، کہ ہم اپنی ڈگر سے، اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے، اس پہ کام کریں گے. 20 سال کے بعد کریڈٹ اس کے سامنے آتا ہے. یہ صبر کا صلہ اور پھل ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اور یہ صبر جن لوگوں کی زندگی میں سے نکل جاتا ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں، بڑے کام ان کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی. مشکل حالات آ گئے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے مجھے محنت کرنی ہے، تحمل سے کام کرنا ہے. کوئی بات نہیں، 5-10 سال ہو گئے، گزر جائیں گے انشاءاللہ، پھر میں آزاد ہو جاؤں گا، قید سے نکل جاؤں گا، قرض سے نکل جاؤں گا، کسی اور مسئلے میں پھنس گیا اس سے میں نکل جاؤں گا، پھر میں جا کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں گا اور یہ کام کروں گا. یہ صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ چیز طے کر رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، صبر سے زیادہ اچھی چیز اللہ نے کسی کو نہیں دی. اور اسی لیے آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، آپ نے کہا اور اس بات کا انتظار کرنا کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دے، اور اس بات کا انتظار کرنا کہ خدا میرے لیے سہولت پیدا کر دے، افضل العبادہ، آپ نے فرمایا سب سے اچھی عبادت. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. 4 دن جاب نہیں ملی، 1 سال نہیں ملی، 2 سال نہیں ملی، فرض کیجئے بڑی مشکل اور کٹھن حالات سے گزر رہا ہے نا. اب وہ انتظار کرتا ہے کہ اللہ کرے گا ایک دن یہ جاب ہو جائے گی، اللہ کرے گا ایک دن میں ٹھیک بھی ہو جاؤں گا انشاءاللہ.
یہ جو انتظار کر رہا ہے اسے نہیں معلوم وہ کتنی بڑی عبادت کر رہا ہے. اس کے دن اور رات، اس کی فکر، سوچ اور اس کے بعد جو عمل کر رہا ہے تحمل سے، یہ سب خدا کے ہاں عبادت لکھا جا رہا ہے. یہ صبر ہے. تو صبر مظلومیت کا نام نہیں، صبر اس بات کا نام ہے کہ انسان لمبے عرصے کے لیے پروجیکٹس کو سوچتا ہے، پھر اطمینان سے کام کرتا رہتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ قرآن کریم کا پڑھنا ہے نا. اب اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اگلے سال یہ پورا ہو گیا تو یہ 3 سال کا یا 2 سال کا پروجیکٹ ہو گیا نا. یقیناً آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ جلدی ہو جائے، ہمارا بھی جی چاہتا ہے، لیکن کئی چیزیں سوچی کہ اچھا اس مہینے میں یہ کام تھا، اس سے آگے کرو، پیچھے کرو، یہ سفر کرنا ہے، جانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے. پڑھنا پڑھانا کیا، بیٹھ کے اس کو تکرار کرنی ہے، مذاکرہ کرنا ہے. یہ چیزیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ صبر کا یہ ایک حصہ ہے کہ 3 سال کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا، ایک اچھی چیز مسلمانوں کے لیے تیار ہو گئی. الحمدللہ، کیسی خوشی کی بات ہے. اب ہم یہ چاہیں کہ اسے جلدی جلدی بس 1 مہینے میں ختم کرو اسے اور پڑھ کے نکل جاؤ، تو وہ صبر کا پروسیس ہے، لیکن 1 مہینے کے لیے ہے، اور اس کے اثرات اتنے گہرے مرتب نہیں ہوتے جتنے بعد میں ہوتے. یہ چیزیں ہیں جو تزکیے سے آتی ہیں. اللہ کا شکر ہے وہ تزکیہ سکھاتا ہے. توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالی پر اعتماد کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ یہ تعلق جوڑنا ہے دوستی کا، دشمنی کا نہیں. اس دوستی کے تعلق کے بعد جو شکایت کبھی پیدا ہوتی ہے وہ صحیح ہے. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ خدا سے دشمنی کا تعلق چھڑوا دے، الیاذ باللہ، کہ اللہ نے یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا. اللہ کی حیثیت کیا بڑے بھائی اور باپ جیسی بھی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے بار بار اس کی خدمت میں عرض کرتا رہے کہ اللہ یہ کام ہے، یہ مجھے بڑا ناگوار گزرا ہے، پروردگار تو مہربان ہے. اللہ کی شفقت، اس کی محبت، اس کی رحمت، ان چیزوں کا تصور کرے، غور کرے. اس کا مراقبہ صوفیہ اسی لیے کراتے ہیں کہ آدمی کی طبیعت میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ میرا مالک میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے. اس کے سامنے کرتا رہے پیش کہ اللہ یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، اور خدایا تو مہربانی کر، کرم کر. تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس کے سر پہ کوئی بڑا جیسے ہوتا ہے، بغیر مثال کے. اللہ کی کوئی تشبیہ اور مثال نہیں، لیکن انسان اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں کے متعلق کیسے سوچے کہ وہ میرے لیے دشمن ہو گئے. یہ اللہ پر توکل ہے، کام میں بھی لگا رہتا ہے، اس کے ساتھ بھی تعلق رہتا ہے. تو کبھی کبھی اکتا بھی جاتی ہے طبیعت. اس محبت کے نتیجے میں جو اکتاہٹ ہے یہ بندگی ہے، اور وہ جو دشمنی کے نتیجے میں اکتاہٹ آتی ہے پہلے ہی قدم پہ، وہ ظلم ہے، وہ شیطان کی طرف سے گمراہی ہے. تزکیے میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور تزکیہ بہت بڑی چیز ہے. جو ادارے مسلمانوں نے کھو دیے ہیں نا، اور جو ادارے ہمارے معاشرے سے نکل گئے ہیں، اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو اس کے نقصانات ہوئے ہیں وہ غور نہیں کرتے. مثلا ایک ادارہ تھا، جنگ کے نتیجے میں جو لوگ غلام اور باندیاں بن کے آتی تھیں مسلمانوں کے گھروں میں، ان باندیوں سے جو نئی نسلیں اٹھی ہیں بہت بڑے بڑے لوگ تھے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی والدہ کون تھی؟ بڑی لمبی روایت ہے کہ منصور جو امیر المومنین تھے اس نے پوچھا کہ آج کل شام کے مفتی کون ہیں، آج کل فلاں جگہ کے مفتی کون ہیں، بصرہ کے کون ہیں؟ تابعی تھے رحمہ اللہ، جنہوں نے جواب دیا ان کا فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی. بصرہ میں اس کا حسن بصری. تو منصور کے چہرے کا رنگ بدلتا چلا گیا، اور جب اس نے کہا فلاں جگہ پہ ہیں تو اس منصور نے لمبا سانس لیا. اس کا شکر ہے ان عربوں میں کوئی خالص عرب بھی مفتی ہے، یہ تو سب جتنے نام تم نے لیے ہیں یہ تو باندیوں کی اولاد ہیں. میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ اس کا مطلب ہے عربوں کا دین میں کوئی حصہ ہی نہیں رہا، یہ سب عجمی لڑکیوں سے پیدا ہوئے ہیں بچے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو رشتے کیے تھے اور جن لوگوں کو لڑکیاں دی تھیں، ان میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے، ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور ان سے جو نسلیں آگے چلی ہیں وہ اسلام کا بہترین دماغ تھے.
یہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا نا، جس وجہ سے بھی ہوا، اور چاہے آپ اسے اچھا ہی کہیں، ٹھیک ہے اچھائی کے بھی پہلو ہیں، لیکن ایک برا پہلو یہ بھی آیا کہ بیوی صرف ایک رہ گئی اور معاشرے میں فساد پھیل گیا، آدمی کے لیے وہ کافی نہیں تھی اور باندیاں تھی نہیں، تو نتیجہ یہ کہ فحاشی ہر طرف پھیل گئی، اور یہ مسلط ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کلچر، بلکہ ہو ہی گیا ہے کہ بیوی ایک اور گرل فرینڈز چاہے 100 رکھ لو، علیہ باللہ۔ یہ چیزیں، یہ باتیں، تو جو ادارے ختم ہو گئے مسلمانوں میں، ان میں سے ایک ادارہ یہ خانقاہیں تھیں، جہاں پہ لوگوں کا تزکیہ ہوتا تھا اور لوگ دنیا کی ان مصیبتوں مشکلات سے گھبرا کر تنگ آ کے پناہ لیتے تھے، اور جہاں جا کے انہیں دل کا سکون ملتا تھا، اللہ کی یاد میں کچھ دن بسر کرتے تھے، بیٹری ریچارج ہو جاتی تھی، پھر جا کر کام شروع کر دیتے تھے اپنا۔ یہ سسٹم ختم ہو گیا اور شہروں کے شہر خالی ہو گئے، اور اتنی جلدی خالی ہو گئے، اتنی جلدی یہ چیزیں مٹ گئیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس کے نتیجے میں زوال کے اسباب میں سے ایک سبب بن گیا۔ یہ ابھی کی بات سمجھ لیجئے، 1830 کی 19ویں صدی کے آغاز کی صرف اس دہلی میں 22 خانقاہیں تھیں، اور ایک سے ایک بڑا شیخ وقت بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ پاک صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، کتنے ہی لوگ تھے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنے مرید کو بلایا اور فرمایا کہ کبھی تم نے وہ دکانیں دیکھی ہیں؟ اس نے کہا حضرت دکانیں بہت۔ فرمایا جی نہیں، ہم تم سے پوچھتے ہیں کوئی ایسی دکان دیکھی ہے جہاں پہ عشق کا سودا بکتا تھا؟ تو اس کا حضرت ایسی دکان تو کوئی نہیں دیکھی۔ فرمایا ہم نے دلی میں دیکھی تھی، ایک ہمارے حضرت شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی محبت کا سودا اس کا لگایا ہوا تھا سارا کاروبار، اور وہ بیچتے تھے۔ ایک شاہ عبدالعزیز صاحب جو تھے صاحبزادے شاہ صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے، فرمایا وہ بیچتے تھے۔ پھر ایک دن کسی سے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی تعلق کیا ہوتا ہے، لو کیسے لگتی ہے، نسبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس سے کہا حضرت مجھے تو نہیں پتا۔ کہنے لگے دلی میں ہم نے ایک کو دیکھا تھا۔ تو اس کا حضرت کس کو دیکھا تھا؟ فرمایا یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے چاروں اچھے تھے، لیکن اس میں جس کی لو لگ گئی تھی اللہ سے، یہ شاہ عبد القادر صاحب ہی تھے، ہم نے انہیں دیکھا تھا۔ یہ لوگ انسان بناتے تھے، یہ لوگ تربیت کرتے تھے، یہ معاشرے سے اٹھ کے آنا۔ اس لیے وہ حدیث پوری ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اپنے مقصد کے لیے کبھی لوگوں کو ڈھونڈنا، اور 100 میں سے 99 بیکار ملیں گے اور ایک آدمی کام کا ملے گا۔ تو جن قوموں میں ردی اور بیکار لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اور کام والے کم ہو جاتے ہیں، پھر ان کا زوال کیسے نہ ہو؟ یہاں بھی ریزومی بڑا رواج ہے نا، فیشن ہے پورا، اور اس کی بھی باقاعدہ وہ تربیت ہوتی ہے کہ اس میں کیا کیا لکھنا ہے اور کیا کیا چیزیں۔ بھائی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے منہ سے اپنی تعریف کرے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن اس کو انڈیا پاکستان میں جا کر پوچھیں کسی جاب کا تو شاید 100 چھوڑ 200 آ جائیں، اور جب انٹرویوز لیں اور اپنے کام کا دیکھیں تو پھر ایک آدھ آدمی ملے گا۔ بیکار چیزوں کی اکثریت ہو جاتی ہے بیکار افراد کی جب ان کا تزکیہ اور تربیت نہیں ہوتی، اور تزکیہ اور تربیت اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ زندوں سے رابطہ کرے، وگرنہ بات نہیں بنتی۔ بڑے سے بڑا آدمی جس کسی کا آپ نام لیں، اس 1500 برس کے عرصے میں جس سے اللہ نے کام لیا ہو، اور چاہے وہ اپنے شیخ سے بھی 10 ہاتھ آگے بڑھ گیا ہو اللہ کے دین میں، جتنا مرضی اس کا مقام ہو، لیکن ظاہر میں کہیں نہ کہیں پہنچ کے اسے کسی نہ کسی کے سامنے تربیت کے لیے بیٹھنا پڑا ہے۔ اللہ کی عادت یہی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا مقام بلند ہے، مگر بظاہر وہ ان سارے لوگوں سے بڑھ گئے تھے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نے اتنے لوگ پیدا کر دیے تھے کہ بظاہر وہ اپنے شیخ شاہ عبدالعزیز صاحب سے اور ان سب لوگوں سے آگے بڑھ گئے تھے،
لیکن سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی طور پر ولایت ہونے کے باوجود دلی آئے اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا نام آپ سنتے ہیں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کسی نے کی تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے شیخ یاسین مغربی، ان کے ہاں انہوں نے جا کر بیعت کی، تب جا کر تزکیہ ہوا ہے۔ تو ظاہر میں اسباب کرنے ہی پڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر پہ پہنچ کے چاہے وہ اپنے شیخ سے بھی اللہ اسے مقام قرب کا دے دے، لیکن ظاہر میں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے وہ کسی شادی میں بچے کو لے جاتی ہیں نا یہ عورتیں، تو اس شادی میں ایک سے ایک خوبصورت عورت ہوتی، ایک سے ایک اچھی، لیکن جو دودھ پلانا ہے اس بچے کو ماں نہیں پلانا ہے، چاہے وہ کیسی بدصورت کیوں نہ ہو، بچے کا حل اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں کہ اپنی ماں کے پاس جائے۔ تو یہی ہوا کرتا ہے کہ انسان زندوں کا محتاج، اسی طریقے سے اللہ نے اس سنت کو جاری رکھا ہے کہ انسان سے انسان بنتے۔ بزرگ کہتے تھے کہ دہلی کے مردوں میں اتنا فیض ہے، ان کی قبروں میں اتنا نور ہے اور انوار ہیں کہ دلی کے زندوں میں نہیں رہے، مگر کیا کریں، تربیت کے لیے کسی زندگی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کسی زندگی کے پاس جا کے تربیت ہو سکتی ہے نا، قبر تربیت تو نہیں کر سکتی۔ یہ چیزیں تو تزکیہ اتنا ضروری ہے کہ آدمی بن جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، توکل ہے، شکر ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ ادارے ختم ہو گئے۔ شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، لوگوں نے ان کا نام بھی شاید نہیں سنا اتنا، مگر زندگی میں انہوں نے 2-3 آدمی بنائے بس۔ یہ جو اب سلسلے چل پڑے ہیں نا کہ یہ بھی حضرت کے خلیفہ اور یہ بھی خلیفہ اور یہ خلیفہ، اس نے بھی تباہ کر دیا ان اداروں کو۔ مشائخ یہاں برسوں لوگ پڑے رہتے تھے، پھر جا کر کہیں خلافت ہوتی تھی، ملتی تھی، وگرنہ خلافت اتنی آسان چیز نہیں تھی۔ برسوں کی محنت کے بعد پھر کوئی ایک آدھ آدمی کہ چلو اس سلسلے کو چلنا چاہیے۔ شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آدمی 2-3 ہی بس بنائے، لیکن ایسے کہ جنہوں نے اپنے اپنے میدان میں انقلاب برپا کر دیا۔ ان میں شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی، اور شاہ آفاق صاحب سے یہ بنے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بعد مولانا محمد علی منگیری آئے۔ مولانا محمد علی صاحب منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ندوہ کی بنیاد رکھی، اور مولانا محمد علی صاحب منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کلکتہ اور بہار یہ 2 صوبے اگر مرزائی ہو گئے تو فرمایا ہمارے اس جینے کا فائدہ ہی کیا ہے، ہم مر نہ جائیں۔ ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے قادیانی ہونے سے بچایا۔ یہ ایک بات تھی۔ شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا آدمی جو تیار کر دیا تھا یہ تھے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ بھی تھے، اور انہوں نے اتنا بڑا کام ایک ہی کیا، چاہے قرآن پاک کا ترجمہ، لیکن یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ آپ کبھی کبھی 30 تفسیریں پڑھ لیں تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جو یہاں 1-2 چیزوں میں حل ہو جاتا ہے، ایک لفظ میں حل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنا ذاتی واقعہ عرض کرتے ہیں کہ یہ خیال نہیں رہا 2-3 مرتبہ کہ حضرت کے ترجمے کو دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور اپنے ملک میں مسئلہ پیش آ گیا تفسیر کا، اور ایک مقام اچھی طرح یاد ہے کہ اس پہ اس ایک آیت کو حل کرنے کے لیے کئی دن تک کوئی الیاذ باللہ جھوٹ اور مبالغہ نہیں ہے، 86 کتابیں دیکھی، 86۔ ہم سوچتے رہے اس آیت میں یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا، اور جب بالکل تھک گئے کہ اب یہ مسئلہ کیا ہو، کس سے پوچھیں، تو خیال آیا اچانک کہ حضرت کو دیکھیں شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے جو ترجمہ کیا تھا اتنا واضح اور صاف تھا کہ خیال ہوا جھک ماری جو اتنی کتابیں دیکھ لی تھیں، حضرت نے جو کچھ لکھا ہے بس مسئلے کا حل یہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی عظمت کا اعتراف اللہ کی طرف سے بھی کروانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے وہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ دوسرے آدمی یہ پیدا ہو گئے۔ تیسرے آدمی خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے وہ تھے ان کے خلیفہ۔ یہ 2-3 آدمی خلیفہ ہوئے، لیکن ایک آدمی پورے جہان کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ ہے تزکیہ۔
اور جب زندوں کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس پہ جو اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں، وہ آخر پہ پہنچ کے جو مراقبہ آتا ہے اللہ کی ذات پاک کا، بس اس میں مرید پیر سے بڑھ جائے اور پیر مرید سے بڑھ جائے۔ پھر اللہ کا فضل ہے جس پہ جتنا ہو جائے، اس پہ کوئی رکاوٹ تھوڑا ہی ہے، اللہ کے فضل پہ کوئی پابندی تھوڑا ہی ہے۔ اللہ نے اس کے متعلق فرما دیا کہ دیکھو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو پاک ہو سکتا جس کا تزکیہ ہو جاتا۔ اللہ کے فضل نے اور اس کی رحمت نے تزکیہ کیا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا تزکیہ ہو جاتا۔ پاپڑ بیل نہیں پڑتے ہیں اور جوتے سیدھے کرنے ہی پڑتے ہیں، بلکہ کھانے پڑتے ہیں، تب جا کر کہیں انسان کو انسانیت اور یہ چیزیں آتی ہیں، انسان بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تزکیہ وہ ہمارے سے ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ ہی تزکیہ کرتا ہے، کوئی کسی کو پاک نہیں کر سکتا، ظاہر کے اسباب میں شیخ ہوتا ہے بس، باقی اللہ کی طرف سے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب دلی گئے تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رائے بریلی سے۔ پوچھا رائے بریلی میں سید نعمان کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے چچا ہوتے ہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو ایسے ہی ملتے رہے، پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، ملے اور فرمایا وہ ہمارے والد صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے حدیث حضرت سے پڑھی تھی، بڑی محبت اور بڑے تعلق سے پیش آئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات خیال میں آ گئی، تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے قرآن پڑھایا، اور قرآن پاک پہ وہ رک رک کے بتاتے تھے کہ یہ چیز ایسے، یہ چیز ایسے، اور اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور اس کے بعد فارسی میں بھی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کچھ نہ پڑھا ہوتا اور میرے والد نے ایک قرآن جو مجھے پڑھا دیا، بس یہی اتنا بڑا احسان ہے کہ میں ساری زندگی ان کا احسان اتار نہیں سکتا۔ اتنا لکھ پڑھ کے پھر سمجھ میں آئی کہ اچھا قرآن کا یہ مطلب ہے، اور یہ والد نے پہلے پڑھا دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے کہا جو شعر لکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ میرے والد کی روح کو خوش رکھے، وہ مجھے لے گئے میرے استاد کے پاس، اور میرے استاد سے یہ کہا کہ میرے بیٹے کو اللہ کی محبت کا سبق سکھا دیجیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ شعر لکھا ہے اپنے والد کے متعلق، اور لکھا ہے والد صبح پڑھانے بیٹھتے تھے اور دوپہر کو جب تک سورج بہت بلند نہیں ہو جاتا تھا، یعنی 11 بج گئے، جیسے 12 بج گئے، اس وقت تک پڑھانے کے لیے بیٹھے رہتے تھے، اور میں نے دیکھا والد کو نہ وہ پہلو بدلتے تھے، نہ انہیں کھانسی اٹھتی تھی، نہ ہی وہ جسم میں خارش ہوتی تھی، کچھ کرتے تھے، بس جس طرح بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے پڑھا ہی رہے ہیں۔ اتنا جم کے ان لوگوں نے کام کیا ہے صبر کے ساتھ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دو چیزیں آپ اگر بیلنس کریں، حیران ہوتا ہے آدمی۔ ان کے زمانے میں دلی میں اتنی تباہی آئی کہ گھوڑوں کے سم خون میں ڈوب گئے، اور اس شخص کی کتابوں سے ذرا پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر اتنی تباہی آئی ہے۔ اس شہر میں بیٹھ کے سب کچھ لکھا جا رہا تھا، اتنا بڑا کام اس شہر میں ہو رہا تھا۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی تلقین کی، بتایا کیا کیا کرنا ہے۔ ان کے خاندان میں ایک شادی آ گئی، اور شادی میں قنات لگانی تھی، اور قنات میں جھول آ گئی، کسی سے نکل نہیں رہی تھی۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی ورزش کرتے تھے، وہ تو اتنے زیادہ انہوں نے جسم کو بنایا ہوا تھا، اتنی ورزش کرتے تھے کہ وہاں مسجد وہ پتھر ابھی تک ہے رائے بریلی میں، آپ اسے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کوئی آدمی اٹھا نہیں سکتا۔ تو عشاء کی نماز کے بعد جب لوگ نکلتے تھے تو کسی کو ٹھوکر لگتی تھی، اتنا بڑا پتھر تھا، کون اٹھاتا؟
اگلے دن فجر میں لوگ آئے تو دیکھا پتھر دور پڑا ہے، تو لوگوں نے کہا کوئی جن اٹھا کر پھینک گیا ہے، لوگ جمع ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. تو کسی نے جب تحقیق کی تو پتا چلا سید صاحب رحمۃ اللہ اکیلے میں ہی پتھر وہاں منتقل کر دی. تو جسم تھا ان کا بہت اچھا، ورزش کرتے تھے بہت، اور کہتے تھے یہ پیرزادے ہمارے کسی کام کے نہیں، بس ہمارے سلسلے کا ذکر یہ ہے کہ بندوق اٹھاؤ اور گولی چلانا سیکھو، اور یہ سیکھو کہ نشانہ کیسے لگاتے ہیں، یہ سیکھو ورزش کیسے کرتے ہیں. خیر حضرت کا اپنا معاملہ تھا، لیکن خود حضرت کا حال یہی تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے خاندان میں شادی ہے کہ وہ کنات جھول اس کا نکل نہیں رہا تھا، انہوں نے جو ایک ہاتھ رکھ کے کھینچا تو کنات ساری سیدھی ہو گئی. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کی بات بڑی پسند آئی اور کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا مرید ہے، رائے بریلی کا ہے. انہوں نے کہا بھیا یہ آپ ہمیں دے دیں. کہ تم لے جاؤ، یہ اس کی تربیت کرنا. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے بہت کم تھے. سید صاحب کہتے تھے ایک جگہ انہوں نے جا کے دکھا دی اکبری مسجد میں اور کہا یہاں بیٹھو اور یہ ذکر شروع کرو. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے وہ جگہ بالکل کھلے آسمان کے نیچے تھی، اور مجھ سے فرمایا کہ نماز پڑھ کے یہاں آ کے بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرو، ادھر ادھر کہیں نہیں جانا. 2 سال فرماتے تھے ساری بارشیں دلی میں مجھے پہ بیتی اور ساری بھوک میں نہیں برداشت کی. 2 سال تک اس جگہ سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہوئی، بس ضروری کاموں کے لیے اٹھتا تھا، پھر آ کے بیٹھتا تھا، پھر اللہ کو یاد کرتا تھا. 2 سال کے بعد ایک دن مجھے بلایا اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے اور کہا یہ آپ کا مرید یہ بن گیا، آپ اسے پرکھ بھی لیجئے اور شبہ کچھ رہ جائے تو کسی اور کے پاس دلی میں بھیجیے، پرکھوا لیجئے، اور پرکھا کے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، اسے اجازت دیں. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم اجازت دو اس لیے کہ تم نے سب کچھ محنت کیا. ان کا نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، خلافت آپ ہی کو مناسب. تو انہوں نے خلافت دی. یہ تزکیے کے مراحل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کو کام کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. لیکن جب وہ بنتا ہے تو پتھر سے ہیرا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی چاہتا ہے جس کا اس کا ہی تزکیہ ہوتا ہے، تو اس محنت کے بعد خدا اس میں برکت دے دیتا ہے. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ کوئی آدمی محنت کرے اور خدا اس کی محنت کو ضائع کر دے، اللہ اس انسان کو نہ قبول کرے. اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف آئیں، اور اتنا چاہتا ہے اگر اللہ کی طرف جانا کوئی نیکی کا کام ہے نا، تو جتنا ہم اور آپ چاہتے ہیں اس سے 10 گنا تو زیادہ اللہ چاہتا ہے، کیونکہ نیکی کا اجر 10 گنا ہے نا. تو انہیں تو ہم سے زیادہ محبت ہے کہ وہ کہتے ہیں آؤ کسی طرح میری طرف. اللہ نے فرمایا اس کا فضل اور اس کی رحمت. دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اس کا نہ ہوتا، یعنی یہ قذف کی حد جو ہے 80 درے یہ خدا نازل نہ کرتا، اللہ کی یہ رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم نے اتنا بڑا گناہ کا کام کیا تھا کہ تم عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس تہمت پر کبھی بھی پاک نہ ہو سکتے، کبھی تمہارا تزکیہ نہ ہوتا. جہنم کی آگ بھی تم منافقوں کو جلائے تو بھی تمہارا تزکیہ نہ ہو. ما زکا منکم من احد ابدا، کبھی بھی تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ تو اللہ نے مہربانی کی کہ اس نے قذف کی حد نازل کر دی. تو فضل سے مراد مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ 80 درے ورحمتہ، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمت. ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالی نے پاک کیا اور تزکیے کی حد جاری ہوگی. ان منافقین کا تزکیہ نہیں ہوا، یعنی یہ جہنم میں بھی جائیں گے تو اس بات کی بھی تو سزا ملے گی جو دنیا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر انہوں نے تہمت لگائی ہے. اور باقی 3 صحابہ رضی اللہ عنہ وہ تو منافقین میں تھے ہی نہیں. حضرت حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش، یہ تینوں نہیں تھے رضی اللہ عنہم. اللہ نے ان کو پاک بھی کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ حد جاری فرما دی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور علم والا ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کس کس کے کیا حالات ہیں. ان چیزوں میں پڑھو ہی نہ، ان باتوں کو سنو ہی نہ. کسی پر تہمت لگے،
کسی کے متعلق کردار کی برائی کوئی کرے نہ جانا اس میں